أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا فاصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اہل کتاب میں بہت سے لوگوں نے اس کے بعد ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بدلے کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حسداً حسد کی وجہ۔ اسلام کی حقیقت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے۔ اس کی کمی سے انسان نہ صرف خود بلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ کوئی شخص اپنے مال و دولت یا سو جاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ فاعفو تو تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلے لینے کے بجائے نرمی کی تمام آیات کا حکم یہ ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوب ہے، جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرما دیا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور وہ حکم جہاد القتال کا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح و نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور طبقے کے احکام بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے اصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یا ان کی خیال کی باندیاں ہوں، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔
ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں نہ داخل ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنات، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امانیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دل زمین کی طرح ہے اور ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پاری جاری کرنے کی طرح ہے۔ دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا۔ قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ کھیتی کا بننا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہو تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے نہ ہی بدبودار، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں، گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اگر سخت زمین میں بیج ڈالے تو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہیں گے، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہیں گے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں، صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے تو اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقیوں کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے، اللہ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف و دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس سے اور اس کے مال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہ دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی منچاہی چیزیں اسے دے گا۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس اور انہیں نہ کوئی اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ ترجمہ کنز عرفان، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلا کیوں نہیں، جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جگر رہے ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی شے پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح جاہلوں نے ان پہلی جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جگر رہے ہیں۔ قالت الیہود، یہودی بولے، ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کا دین کچھ نہیں اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہودی و نصارا نے اپنے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصرانی مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے۔ قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہو، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے۔
میں تمہیں مدینے کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور عیسائی توریت اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ جاہل اور دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کذالک قال، اسی طرح کہا، اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرک عرب بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے کلمات کہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہچانتا تھا کہ مسجدوں میں جائے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالے، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ ان یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، اوس، نعت شریف، صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہے۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ تفصیل کے لیے فتویٰ رضویہ شریف کے کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کی منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں۔ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے حرام ہے۔ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی۔ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب، تمیز اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ نڈر و بے باک ہو کر اور ادب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمانوں کا کام نہیں۔ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یورپ پچھم سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔
ترجمہ کنز العرفان۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریق رات میں سفر میں تھے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھ لی۔ صبح بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو اس کی طرف اس کی نماز درست ہے۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق۔ جب آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر منہ پھیرو۔ معلوم ہوا قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت میں ہے تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہار شریعت کی حصہ 3 کا مطالعہ فرمائیے اور یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے بلکہ اس کی ملک ہے، جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے سب اسی کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مشرکوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔